بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 نومبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات سے متعلق دھاندلی کے منصوبے ابھی سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہے، انہوں نے دھاندلی کے منصوبے بھی ساتھ شروع کر دیے ہیں اور ان کی جانب سے جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پر پوری تیاری مکمل کر لی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ عدالتی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے ڈنڈی ماری۔ الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے کہ جب ہائی کورٹس کی جانب سے رضامندی ظاہر کر دی گئی تھی کہ جو آر اوز اور جو وہاں جو عملہ ہے اس کے لیے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اس میں پورا تعاون کرے گی اور ججز نگرانی کریں گے، اگر کوئی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے تو اس کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیوروکریسی میں سے۔ اب بیوروکریسی کون سی ہے جو انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہے، وہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی، تمام صوبوں میں اور وفاق میں۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں ان کا سارا جو منصوبہ ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، خاک میں مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں آج بڑا اہم جو سماعت ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے تھے، ان کا جواب الیکشن کمیشن نے دیا ہے، بڑا مضحکہ خیز جواب ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کے خلاف اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں شیر افضل مروت کے خلاف مجموعی طور پر 4 دفعات کے تحت تھانہ آب پارہ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں ہے اور مقدمے میں ٹریفک میں خلل ڈالنے، ایمپلیفائل ایکٹ، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمہ طلبہ تنظیم کی شکر پڑیاں میں میوزیکل نائٹ پروگرام منعقد کرنے پر درج کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کا جو طلبہ تنظیم ہے اس کا ایک میوزیکل نائٹ پروگرام تھا شکر پڑیاں، اور اس میں جو پاکستان اور حکومت مخالف تقاریر کا الزام لگایا گیا اور اس میں سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 اور جو ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی ہے اس پر نیا مقدمہ درج کر دیا۔ اور ایف آئی آر کے مطابق شیر افضل مروت طلبہ کو اشتعال دلاتے رہے۔ مقدمہ میں شیر افضل مروت سمیت 20 ملزمان کو اس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں جس تیزی کے ساتھ شیر افضل مروت کے خلاف مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہوگا عمران خان کے بعد کہ جس طریقے سے یہ مقدمات، میں نے آپ کو کہا کہ کرک میں جو پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر ایک جلسہ کیا تھا اس میں 5 مقدمات اور دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے گئے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے ایک افسوسناک ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور ان کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر نے یہ دعویٰ کیا کہ لندن میں تیزاب کا حملہ ان کے اوپر کیا گیا جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ایکس پر جاری بیان میں مرزا شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ کل شام انگلینڈ میں مجھ پر حملہ کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نامعلوم حملہ آور نے میرے اوپر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ انگلینڈ میں میری رہائش گاہ پر کیا گیا جہاں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ شکر ہے میری اہلی اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ میں زخمی ہوا ہوں تاہم میرے زخم جان لیوا نہیں ہیں۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز فوری طور پر پہنچ گئیں اور اب گھر کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، 100 معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی جان کو، جیسا آج مریم جو ہم دیکھتے ہیں بشرا بیگم کے حوالے سے کہ بشرا بیگم پر جس طریقے سے حملہ کیا گیا اور دھاوا بولا گیا ان کی گاڑی پر، تو جب آپ خواتین تک معاملات پہنچ جائیں، آپ کو یاد ہوگا جب معاملات بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الزام لگا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو نہیں تھے، خیر اوورسیز پاکستانی تھے۔ مریم اورنگزیب کا معاملہ بنا، ہینا پرویز بٹ کا بنا، اس پر بھی ہم نے اس وجہ سے مذمت کی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں جو خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں اور کوئی اس طرح کا احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میدان ہے، انتخابات کا میدان ہے، جیسے میدان میں کی جاتی ہیں۔ اب وہاں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ چلیں وہ آپ کے لیڈر کے خلاف کوئی بیان بازی کرتی ہیں یا نفرت انگیز بیانات دیتی ہیں، نفرت انگیز تقاریر کرتی ہیں، تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا اس کے خلاف بھی کارروائی تو ہونی چاہیے، کارروائی تو ہوتی ہے۔ لیکن جہاں کوئی غیر سیاسی خاتون ہو
جس نے آج تک اپنی زبان سے کسی مخالف کا نام نہ لیا ہو، اس کے خلاف تقریر نہ کی ہو، تحریر نہ کی ہو، کوئی ٹویٹ نہ کیا ہو، کوئی ان کی جانب سے ایسی کوئی کبھی اسٹیٹمنٹ نہ آئی ہو، اور اس کے باوجود یہ سارے معاملات چلتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ خواتین بھلے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، خواتین کی عزت کرنا یہ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ہمارا فرض ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہر چیز اپنے دائرے میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری کے حوالے سے عدالت نے چیف کمشنر کو طلب کیا ہوا تھا، نوٹس جاری کیا تھا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، آپ کو جو احکامات جاری کیے تھے آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اڈیالہ جیل میں بہتر کلاس سمیت فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی اور عدالت نے چیف کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دیا تھا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر۔ عدالت کی جانب سے چیف کمشنر کو پٹیشنر کی درخواستوں کو زیر غور لا کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عدالتی حکم پر چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار اللہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ چیف کمشنر نے فواد چودھری کی درخواست پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کروا دی۔ انہوں نے بتایا کہ فواد چودھری کو جیل میں بہتر کلاس دے دی گئی ہے، فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ چیف کمشنر کی رپورٹ کے مطابق فواد چودھری کو ان کی اہلیہ سے جیل میں علیحدگی میں ملاقات کرانے کی اجازت ہوگی۔ عدالت نے فواد چودھری کو جیل مینول کے مطابق طبی سہولتیں بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہا کہ ڈپٹی صاحب، درخواست گزار کا وقار ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو بھی فیملی اور وکلاء سے ملاقات سے روکا جاتا تھا۔ ایسے واقعات آپ کے افسروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اور عدالت نے فواد چودھری کی جو درخواست تھی اس کو نمٹا دیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ ہر صورت ان کا حق ہے بطور سابق وفاقی وزیر وہ ان کو دیں۔ فواد چودھری بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے تو ان کو کسی بھی صورت باہر تو رہنے نہیں دینا، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں یا جو کارروائی ہے وہ اور کسی مقدمے میں نامزد کر دیں گے اور کوئی معاملہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے کیوں نہ آپ جیل میں ہی وقت گزاریں اور بقیہ مقدمات سے بچے رہیں جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ تحفظات رکھے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، اور الیکشن کمیشن نے ان کا ایسے جواب دیا ہے جیسے مریم اورنگزیب نے وہ جواب لکھا ہو۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی شکایت پر کہ پارٹی چیئرمین ضمیر کے قیدی ہیں، اس پر سرد مہری دکھاتے ہوئے قرار دیا کہ وہ سائفر سمیت مختلف مقدمات کے باعث جیل میں ہیں۔ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے دائر کیے گئے مقدمے توشہ خانہ میں جیل میں گئے تھے، وہ بھول گئے، اور اس پر شاید جو ترجمان ہے الیکشن کمیشن کے ان کو شرمندگی آ رہی ہو کہ ہمارے دائر کیے گئے مقدمے میں ہے اور ہماری طرف سے پرائیویٹ وکیل ہائر کیے گئے تھے اور ہم نے عمران خان کو سزا دلوائی تھی اور ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ سائفر وغیرہ مقدمات میں جیل میں ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ 14 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر موقف دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کی شکایت پر کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا دائرۂ عمل تنگ اور اسے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے جب اپنے گمشدہ رہنماؤں کے جبری انٹرویو، بیانات اور پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیے جانے کے معاملے سے آگاہ کیا تو بھی الیکشن کمیشن نے اسی موقف کا اعادہ کیا کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ کا کردار نہیں ہے تو آپ کا کردار یہ تو ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اس موقف کے برعکس کہ عمران خان اس وقت ضمیر کے قیدی کے طور پر جیل کاٹ رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا کہ سابق وزیر اعظم مختلف مقدمات بشمول سائفر کیس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے باعث جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے خط میں کہا گیا کہ پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے اور جبری طور پر لاپتہ ہونے والے جو رہنما ہیں ان کو انٹرویو، بیانات دینے اور پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں نکات کے جواب میں کہا کہ اس کا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے، کسی سیاسی رہنما کو کسی جماعت میں شامل کرانا یا چھوڑنے سے باز رکھنا نہیں ہے۔ اب جب نگران حکومتیں آپ کے انڈر ہیں اور نگران حکومتوں کی پالیس پکڑتی ہے اور آپ کہیں جی کہ نہیں ہمارا تو کوئی قصور، ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اب اگر نواز شریف کو ابھی سے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو اس پر بھی آپ کہیں کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کام تو انتخابات کروانا ہے، تو پھر تو آپ نے کروا لیے انتخاب۔ جب حکومت آپ کی ہے کہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شکایت پر کہ پارٹی کو انتخابی مہم چلانے کے لیے مساوی مواقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، انتخابی ادارے نے کہا کہ تمام متعلقہ نگران حکومتوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ سب کے لیے غیر جانبدار ماحول فراہم کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا نام لیے بغیر پاکستان تحریک انصاف نے جو اعتراض اٹھایا تھا کہ ایک سزا یافتہ اور مفرور قیدی کو غیر معمولی پروٹوکول اور جلسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو کہ ایک ملک دو نظام کی چغلی کھاتا ہے، اس پر الیکشن کمیشن نے کہا اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔
یہ الیکشن کمیشن کا جو جواب ہے پاکستان تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر۔ پشاور ہائی کورٹ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے اور بڑی گیدرنگ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اور اب پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جناب والا جو نگران حکومتوں کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں، انتخابات انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کروایا ہے، ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کوئی ان سے امید نہیں ہے، مہربانی کر کے عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ درخواست گزار پی ٹی آئی کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہم نے عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کرانے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانا لازمی ہے۔ گورنر نگران صوبائی حکومت متنازع ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کی اجازت نہیں ہے، پارٹی کی مرکزی، صوبائی اور نچلی سطح کی قیادت گرفتار اور مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس پر جب تک عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات نہیں ہوں گے تب تک ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں انصاف ملے گا یا ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ اور اب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ عدلیہ ہی ہے جو یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہے اور عدلیہ کو ہی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا جناب یہ کوئی انوکھی عدالت کے سامنے استدعا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہماری استدعا تو اتنی ہے نا کہ 218(3) کے تحت، آرٹیکل 218(3) کے تحت صاف شفاف انتخابات ہوں، تو ہم تجویز دے رہے ہیں۔ پہلے کیا عدلیہ سے آروز نہیں لیے گئے، پہلے عدلیہ کی نگرانی میں نہیں ہوئے انتخابات، تو اب ہو جائیں گے تو کون سی قیامت آ گئی۔ اس پر عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن اب اس میں جواب جمع کروائے گا اور پھر ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی۔ اسی نوعیت کی سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست پاکستان تحریک انصاف دائر کر چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جب پنجاب میں 8 اپریل کو اور پھر 14 مئی کو انتخابات اناؤنس ہوئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایسی درخواست پہلے بھی دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات ہوں گے تو امید ہے کہ صاف شفاف ہو سکتے ہیں۔ اگر بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر بیوروکریسی چونکہ انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے اور یہ اپنے معاملات اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ خیر ایک جھٹکا ان کو ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی جواب دے گا پشاور ہائی کورٹ تگڑا اس کے اوپر فیصلہ دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔